أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد ولما جاءت رسلنا اور جب آگے ہمارے بھیجے ہوئے قاصد لوط علیہ السلام کے پاس سی ابہم تو آپ پریشان ہو گئے ان کی وجہ سے، وضاق بہم ذرا اور تنگ ہو گیا ان کی وجہ سے ذرا آپ کا دل، وقال اور آپ نے کہا ھذا یہ یوم عصیب دن ہے بڑا مشکل، وجاءہ اور آئی آپ کے پاس قومہ قوم آپ کی، یہرعون الیہ تیز تیز چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے آپ کی طرف، ومن قبل اور اس سے پہلے بھی کانوا یعملون السیئات یہ تھے برے عمل کرتے۔ قال یا قوم آپ نے فرمایا میری قوم ہؤلاء بناتی یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم یہ زیادہ پاک ہیں تمہارے لیے، فاتقوا اللہ بس ڈرو اللہ سے، ولا تخزون فی ضیفی اور نہ تم مجھے رسوا کرو میرے مہمانوں کے بارے میں، الیس منکم کیا نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی رجل الرشید آدمی سمجھدار، قالو کہنے لگے لقد علمت البتہ تحقیق تو جانتا ہے، ما لنا فی بناتک نہیں ہے ہمیں تیری بیٹیوں میں من حق کوئی بھی حق کوئی غرض، وَإِنَّكَ اور بے شک تو لَتَعْلَمُ البتہ جانتا ہے، ما نرید ہم کیا چاہتے ہیں۔ قال آپ نے کہا لو ان لی بکم قوة کاش کہ بے شک میرے پاس آج کوئی طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید یا میں کوئی پناہ لیتا کسی مضبوط رکن کی طرف۔ حضرت لوط علیہ السلام کا یہاں ان آیات میں ذکر ہے، یہ تسلسل سے کچھ انبیاء کا ذکر چل رہا ہے اور بالکل اختصار سے ان حضرات کا ذکر ہے، دوسرے مقامات پہ ذرا تفصیل سے ہے، اور قرآن کریم میں کچھ دو چار واقعات ہیں جن کو قرآن نے بالترتیب بیان کیا ہے، اور اس کے علاوہ حضرات انبیاء کے واقعات ہیں مختلف قوموں کے، لیکن اللہ نے ان کو بحیثیت واقعہ کے نہیں بیان کیا، چونکہ قرآن کوئی واقعات کی کتاب تو ہے نہیں، یہ تو تذکیر واعظ اور نصیحت کی کتاب ہے، اس لیے موقع بموقع اس مضمون کے مناسب جتنی اس واقعے کی ضرورت ہوتی ہے بس نصیحت کے لیے واعظ کے لیے اتنا وہاں پہ بیان کر دیا جاتا ہے، اس لیے یہاں مختصر ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے مہمان کی صورت آئے تو آپ نے ان کو فرشتے سمجھا، ان کے لیے مہمان نوازی کا انتظام کیا، انہوں نے کہا ہم تو فرشتے ہم تو نہیں کھاتے، اور پھر خوشخبری دی انہیں بیٹے کی اور کہا کہ اب ہم قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں۔ ولما جاءت اب وہاں سے اٹھے اور آئے
رسولنا ہمارے یہ بھیجے ہوئے فرستادہ ہمارے قاصد فرشتے لوطن حضرت لوط علیہ السلام کے پاس. تو فرشتوں کو اللہ نے یہ حیثیت دی ہے کہ یہ انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں. جنات کو اللہ نے یہ طاقت دی، وہ ہر قسم کی شکل بنا سکتے ہیں. سانپ کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، کسی حیوان کی شکل میں، انسان کی شکل میں. اور فرشتے جو ہیں یہ انسانوں کی شکل میں ہی آتے ہیں اور اس کے علاوہ حیوانات کی شکل اختیار نہیں کرتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے آئے تھے، جبریل، میکائیل، اسرافیل، دیگر فرشتے، لیکن بزرگانہ صورتوں میں، بڑی عمر کے لوگوں کی صورتوں میں یہ آئے. اس لیے حضرت ابراہیم نے ان کا بڑا اکرام کیا کہ کوئی بزرگ شخصیات ہیں. اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب آئے تو وہی فرشتے جو وہاں 40-50 سال کی عمر میں آئے تھے، اب یہاں 9 عمر لڑکوں کی شکل اختیار کر کے آئے. 9 عمر لڑکے، خوبصورت لڑکے، اس صورت میں 10-15-20 سال اس عمر میں یہ لوگ ہیں. ابہم، جب ان کو لوط علیہ السلام نے دیکھا تو آپ پریشان ہو گئے ان کی وجہ سے. وَذَاقَ بِهِمْ ذَرَا، اور آپ کا دل ان کی وجہ سے تنگ ہو گیا. ذرا اصل اس کے لغوی معنی تو ہوتے ہیں یہ کلائی، یہاں تک اس کو ذرا بولا جاتا ہے، ذرا بھی کہتے ہیں. تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے طاقت. وَذَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، آپ کی طاقت ان کے مقابلے میں ماند پڑ گئی. آپ کو دفاع کی طاقت نہ رہی کہ پوری قوم کے مقابلے میں آپ کیا کریں. اس لیے اس کے مرادی معنی مفسرین نے کیے دل کے، ذرا کے معنی دل کے کیے کہ وَذَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، ان کو دیکھ کر آپ کا دل تنگ ہو گیا، پریشان ہو گیا. وقال هذا یوم عصیب، اور کہا یہ تو بڑا مشکل دن آ گیا مجھ پہ. اور یہ کیوں پریشانی ہوئی آپ کو؟ وہ تو مہمان بن کے آئے تھے، آپ ان کی وجہ سے پریشان کیوں ہو گئے؟ تفاسیر میں لکھا ہے آپ اس وقت باہر اپنی زمینوں میں کام کر رہے تھے، زمینداری کا کام کرتے تھے حضرت لوط علیہ السلام، اور فرشتے آپ کے پاس آئے. آپ ان کو لے کے گھر میں آنے لگے اور راستے میں ٹولیوں کی شکل میں آپ کی قوم کے بدماش گنڈے کھڑے تھے. اور وہ جب انہوں نے آپ کے پاس خوبصورت لڑکوں کو دیکھا تو وہ ایک دوسرے کو اشارے کرنے لگے کہ آج مال آیا ہے، فلاں آیا، فلاں یہ. اور چونکہ سب کو علم ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، ان میں اخلاقی بگاڑ بہت زیادہ تھا. یہ ہم جنس پرستی ان کا ایک مذہب تھا. جیسے آج کی دنیا پھر اس شیطانی فعل میں مبتلا ہے، ہم جنس پرستی کو باقاعدہ ایک مذہب بنا لیا گیا ہے اور اس کو انسانی حقوق کی فہرست میں لکھ لیا گیا ہے. دنیا کے مہذب معاشرے جن کو ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا معاشرہ اور فلاں فلاں ملک وہ بڑے مہذب لوگ ہیں، مہذب ممالک ہیں، ان میں اس ہم جنس پرستی کو اور اس قسم کے قبیح عمل کو انسانی حق وہ بنا دیا گیا ہے. اور یہ اس ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے. مرد سے بدفعلی کرتا تھا اور دنیا میں انتہائی خباثت جس قوم میں تھی وہ یہی قوم تھی. یہاں تک کہ دوسرے مقام پہ یہ 20ویں پارے میں غالباً آتا ہے کہ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، کہ بھری مجلس میں دو آدمی آپس میں یہ بدفعلی کرتے تھے اور اس کو برا ہی نہیں سمجھتے تھے. یعنی مجموع میں اس طرح کی حرکات ہم جنس پرستی یہ لوگ کرتے تھے جیسے آج بھی ہو رہا ہے. اب بھی لوگ اسی طرح مجموع میں ہم جنس پرستی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ ہمارا حق ہے. یہ وہی مزاج جو آج ہے یہ قوم لوط کا تھا. وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، بھری مجلسوں میں یہ برائیوں کا ارتکاب کرا. اب لوط علیہ السلام پریشان اسی وجہ سے ہوئے کہ یہ قوم تو اس بیماری میں مبتلا، خوبصورت لڑکوں کو دیکھیں گے یہ تو میرے گھر پہ حملہ آور ہو جائیں گے. ایسا ہی ہوا. وجاء قوم، آپ ان کو گھر میں لے آئے
اور گھر میں جب لائے تو وجاءہ قوم، آئی آپ کی قوم، یہرعون الیہ، دوڑتے ہوئے آپ کی طرف. ہر عن، یہ یہرعون ہر عن سے جس کے معنی ہوتے ہیں تیزی سے کسی کی طرف آنا یا کسی کی طرف جھپکنا، تو تیز دوڑ کے آپ کے گھر کی طرف ہے، گھر کا محاصرہ کر لیا. اور یہ نہیں کہ کوئی آج یہ کوئی برائی کا ارتکاب کر رہے تھے، اللہ فرماتے وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اس سے پہلے بھی یہ اسی طرح بدی کے کاموں میں مبتلا تھے. قال یا قوم ہؤلاء بناتی ہن، حضرت لوط علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ان کو ہمارے حوالے کرو، ہم اپنی خواہش پوری کریں ان سے، ہم اپنی عادت کے طور پہ ان سے نفع اٹھائیں. تو آپ نے ان کو سمجھایا کہ یہ میرے مہمان ہیں، تم ایسے نہ کرو. قال یا قوم ہؤلاء بناتی، آپ نے فرمایا یہ تمہارے گھروں میں جو عورتیں موجود ہیں، اگر تم یہ اپنی جنسی خواہشات سے مجبور یا بے بس ہو تو اللہ نے جائز طریقہ تمہاری خواہشات کا بنایا، اس کو اختیار کرو. یہ غیر فطری طریقہ اپنی جنسی تسکین کا کیوں اختیار کرتے ہو؟ یا قوم، اے میری قوم، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں. بعد نے اس کے معنی بیان کیے کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کا کہا، لیکن یہ کوئی اچھا نہیں لگتا، معجوب لگتا ہے، بلکہ چونکہ پیغمبر اپنی قوم کا باپ ہوتا ہے، اس لیے جو ان کی اپنی گھروں میں عورتیں تھیں، جو قوم کی عورتیں تھیں، ان کو کہا ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں قوم میں ہیں، ہن اطہر لکم، وہ تمہارے لیے زیادہ پاک ہیں جنسی تسکین کے لیے، ان سے نکاح کرو، اپنی خواہش کو پورا کرو. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور ایسے برے طریقے اختیار نہ کرو. ولا تخزون فی ضیفی، اور نہ تم رسوا کرو مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں. تو یہ بھی تھوڑا سمجھ لیں، آج کل بڑی شد و مد سے لوگوں نے یہ عقیدے گھڑ لیے کہ نبیوں کو عالم الغیب حاضر ناظر کہیں تب نبی کی شان بنتی ہے، اور اگر اس کی نفی کریں تو نبی کی گستاخی بے ادبی بنتی ہے. بھئی دیکھو قرآن کریم کے مضامین میں اگر اللہ کے نبی سب کچھ جانتے ہوتے، عالم الغیب ہوتے، تو حضرت لوط اتنے پریشان کیوں ہوتے؟ آپ اتنے بے بسی کا اظہار کیوں کرتے اور اتنا بڑا جملہ یہ کہتے کہ ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم؟ ظاہر آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ تو فرشتے ہیں، عام لڑکے نہیں ہیں، اور قوم کے ہاتھ ان تک پہنچ ہی نہیں سکتے. اگر آپ کو پتا ہوتا، آپ عالم الغیب ہوتے، جانتے ہوتے، آپ کو تو پہلے پتا چل جاتا یہ فرشتے ہیں، کوئی گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، آپ بھی نہیں جان سکے کہ یہ فرشتے، آپ نے مہمان سمجھا اور گھر کا بچڑا ذبح کر کے، ظاہر ہے وہ کوئی اتنا معمولی نہیں تھا. ہمارے گھر میں اگر کوئی گائے کا بچڑا ہو تو اس کی کتنی قیمت ہوتی ہے، چھوٹا بھی ہو تو 30-40 ہزار روپے اس کی قیمت ہوتی ہے. اس کو ذبح کر کے فوری طور پہ مہمانوں کو پیش کر دیا. تو مطلب تھا کہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے، مہمان ہیں یا فرشتے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام بھی سخت پریشان ہیں. آپ یہ سن رہے ہیں کس قدر آپ کی پریشانی کا اظہار یہاں پہ ہو رہا ہے. تو ظاہر آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں. تو ولا تخزون فی ضیفی، فرمایا مجھے نہ میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا کرو. الیس منکم رجل الرشید، اور فرمایا کہ کیا تم میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے رشید جو بھلائی کرنے والا ہو. رشید کے اصلی لوگ بھی معنی ہوتے ہیں بھلائی کرنے والا اور بدی سے روکنے والا، اس کو رشید کہا جاتا ہے. الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی ایک آدمی بھی سمجھدار نہیں ہے جو بھلائی کرے اور بدی سے اوروں کو روک دے؟ ایسا کوئی بھی نہیں ہے. تو قالو، قوم کے ان بدماش اور غنڈوں نے کیا کہا؟ لقد علمتا، اے لوط تحقیق تو جانتا ہے، ما لنا فی بناتک من حق، نہیں ہے ہمیں تیری ان بیٹیوں کے بارے میں من حق کوئی غرض، یعنی ہماری ادھر چاہت ہی نہیں ہے، ہم تو بس یہ چاہتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں آپ کے سامنے، ہمیں تو یہ لڑکے چاہیے بس.
وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور بے شک تو البتہ جانتا ہے ما نرید ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارے ارادے کیا ہیں تو جانتا ہے، اس لیے ہمارے راستے سے ہٹ جا اور یہ لڑکے ہمارے حوالے کر دے۔ حضرت لوط علیہ السلام اس قدر پریشان ہوئے، قال آپ نے کہا لو ان لی بکم قوہ، کاش کہ آج میرے پاس طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا میں کوئی بہت بڑی طاقت رکھتا ہوتا، تو بکم قوتن افرادی قوت کہ میری اولاد ہوتی تو میں اپنی اولاد کو ساتھ لے کے اپنے بازو اور طاقت سے تمہارا مقابلہ کرتا، او آوی الی رکن شدید، یا کوئی میرا مضبوط کوئی جتھا ہوتا، میرے پاس کوئی بڑا گروہ ہوتا طاقتور، تو میں تمہارا مقابلہ کرتا، اور میں اب اکیلا ہوں، چونکہ آپ کا بیٹا کوئی نہیں تھا، آپ کی بیٹیاں تھیں، یہ بعض تفاسیر میں لکھا ہے۔ ظاہر ہے جو بھی پیغمبر ہوتے تھے وہ اپنی قوم کے فرد ہوتے تھے، ان کی برادری تو ہوتی تھی، لیکن یہ کہ ان کے رشتہ دار خاندان کے لوگ بھی کافر تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں تھے اس معاملے میں، تو اس لیے آپ فرما رہے ہیں اگر آج میرے پاس اپنی گھر کی طاقت ہوتی یا میرے ساتھ کچھ ساتھیوں کا جتھا ہوتا، میرا کوئی گروہ ہوتا، او آوی الی رکن شدید، یا میں ٹھکانہ لیتا، پناہ لیتا، الی رکن شدید، مضبوط بازوں کے ساتھ، یعنی اپنے ساتھیوں اور گروہ کے ساتھ، تو پھر میں تمہارا مقابلہ کرتا اور میں پھر دیکھتا کہ تم میرے گھر کے باہر جمع کیسے ہوتے ہو۔ بہرحال تو یہ اس قوم کے اندر برائی تھی، اور اس قوم کے لوگوں کے اندر انتہائی گندا عمل تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے اس قوم پہ شدید قسم کا عذاب نازل کیا۔ اس کا ذکر انشاءاللہ اگلی آیتوں میں آئے گا۔